ہمارے لیے مکہ اور مدینہ اور سرزمین حجاز ہماری جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور کوئی اس پر قبضہ نہیں کرے گا، کوئی اس کو نہیں توڑے پھوڑے گا مسلمان، کوئی نہیں جائے گا وہاں کی طرف۔ پاکستان اگر اس جنگ کا حصہ بنتا ہے اور یہ ہم نے پیکٹ کیا اور ہم ایران پر حملہ کرتے ہیں، پھر آپ پاکستان کو اس کا مطلب تباہ و برباد کرنا چاہیے، خود پاکستان کو توڑنا چاہ رہے ہیں۔ پھر یہ ایک طرف افغانستان سے بھی لڑو گے، ادھر بھی لڑو گے، ہر طرف لڑو گے۔ کیا ایران نے کسی بھی عرب ملک کے شہر پر حملہ کیا ہے؟ میری اپنی بانجی قطر میں رہتی ہے، وہ وہاں رہ رہے ہیں، آباد ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے مسکولی علاقوں، بہرحال یہ بات کی بات ہے۔ ہمارا رول، جیسے رائے صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، جنگ رکوانے کا ہونا چاہیے تھا۔ امریکہ اس خطے کے اندر کتنا اسلحہ اور جنگی بیڑے لا رہا تھا، او آئی سی نے نوٹس لیا، کسی مسلمان ملک نے نوٹس لیا کہ کیوں یہاں بلا رہے ہیں ہمارے خطے کو، کیوں بیٹل فیلڈ بنا رہے ہیں آپ؟ وہ جو چاہے کرے، ہماری حکومت یہ ہے کہ امریکہ کا نام لے کے کنڈیم نہیں کر سکتی۔ ہم نے اس قاتل کو، جو امن کا قاتل ہے، اسے ہم نے پیس کے نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کیا ہوا ہے، اور فخر کرتے ہیں ہم لوگ اسی قاتل کے انڈر جو پیس بورڈ غزہ کا بنا ہوا ہے، وہاں پر قبضہ کرنے کے لیے اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اور واری جائے آپ پر اس سے رکتے ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام مسلمان عوام ہے، پاکستان کے یہ وہ لوگ ہیں جس ملک کے پائلٹس نے اسرائیل کے خلاف جنگ میں حصہ لیا، اسرائیلی جہاز گرائے ہیں۔ پاکستان کے عوام اسرائیل کے غاصب رجیم کو قبول نہیں کرتے۔ ہمارا نقش رول جو ہونا چاہیے مسلم ممالک کے تحفظ کا ہونا چاہیے، اکٹھے ہونے کا ہونا چاہیے، اس جنگ کو روکنے کے لیے ہمارا سٹینڈ ہونا چاہیے کہ ہم باقاعدہ وارننگ دیں کہ ہم برداشت نہیں کریں گے، جنگ بند کی جائے، روکے، امریکہ اٹیک روکے، اسرائیل اٹیک روکے۔ اسرائیل نے اپنے ہمسایہ ملک ابھی سیریا کے اوپر کتنی انکروچمنٹ کی ہے، کتنا تباہ کیا ہے، ان کا پورا ملٹری انفراسٹرکچر تباہ کیا ہے انہوں نے، جو وہ نیول ہو، چاہے ایئر فورس کا ہو، چاہے جو گراؤنڈ فورسز کا ہو، سارا تباہ۔ کوئی بولا ہے؟ شام کے اندر گھس گیا، قبضہ کر رہا ہے، کوئی بولا ہے؟ اسرائیل اتنا لاڈلا ہے، اس کو جو چاہے کرے۔ پاکستان کے عوام غیرت مند عوام ہے، دنیا میں سب سے زیادہ قبلہ اول سے محبت کرتے ہیں، مکہ مدینہ سے محبت کرتے ہیں۔ اسرائیلیوں نے، نیتنیاہو نے صاف کہہ دیا ہوا ہے کہ ہم اس ریجن کا چہرہ بدل کے رکھ دیں گے۔ وہ مکہ اور مدینہ تک جانے کی بات کرتے ہیں، وہ نیل سے لے کر پتہ نہیں کہاں تک جانے کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ صاف کہہ رہے ہیں ہم نے قبضہ کرنا ہے، ہم نے حکومتیں کرانی ہے، اس ریجن کو ریسائز کر کے ری شیپ کرنا ہے۔ اگر آپ پاکستان ایران پر حملہ کرتا ہے مثال کے طور پر، خدا نہ خواستہ، تو کس کی مدد کرے گا؟ امریکہ اور اسرائیل کی مدد کرے گا، یعنی ایران کو ڈھانے کی، یعنی پاکستان کو ڈھانے کی، یعنی اس پورے ریجن کو تقسیم کرنے کی، توڑنے پھوڑنے کی حمایت کرے گا۔ اس لیے پاکستان کو کبھی بھی کسی ایسی چیز کا ایسا نہیں بننا چاہیے، نہ ان حکمرانوں کو اجازت ہے، یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، یہ ہمارے الیکٹڈ نمائندے نہیں ہیں۔ انہوں نے کوئی بھی پیس کے اندر گئے، پیس بورڈ کے اندر گیا، عوام سے نہیں پوچھا، پارلیمنٹ سے نہیں پوچھا، کسی سے نہیں پوچھا۔ انہوں نے جو بھی ڈیفنس معاہدے کیے انہوں نے کسی سے نہیں پوچھا۔ یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں۔ ہمارے لیے مکہ اور مدینہ اور سرزمین حجاز ہماری جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور کوئی اس پر قبضہ نہیں کرے گا، کوئی اس کو نہیں توڑے پھوڑے گا مسلمان، کوئی نہیں جائے گا وہاں کی طرف۔ پاکستان اگر اس جنگ کا حصہ بنتا ہے اور یہ ہم نے پیکٹ کیا اور ہم ایران پر حملہ کرتے ہیں، پھر آپ پاکستان کو اس کا مطلب تباہ و برباد کرنا چاہیے، خود پاکستان کو توڑنا چاہ رہے ہیں۔ پھر یہ ایک طرف افغانستان سے بھی لڑو گے، ادھر بھی لڑو گے، ہر طرف لڑو گے۔ ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ مسلمان بھائیوں میں جہاں لڑائی، مسلمانوں میں لڑائی آپس میں ہو تو سلو کی کوشش کرو، بیٹھو ادھر، نہ کہ جنگ ایسا بنو۔ اس لیے حساس دور ہے، پاکستان کے عوام کو سمجھنا چاہیے جو بھی اس خطے کے اندر مشکل آئے گی، مسائل آئے گے، سب سے زیادہ بوجھ عوام پر پڑے گا۔ ہر بحران کا بوجھ عوام اٹھاتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ ایران شکست کھا جاتا ہے، یہ پورا ریجن ٹوٹ جائے گا، انہیں ری سائز کر کے ری شیپ کرنا ہے۔ یہاں کے تمام آئل اینڈ گیس پر بھی قبضہ کرنا ہے، مسلمانوں کی طاقت توڑ دینی ہے، اور چائنا بھی کنٹین ہو جائے گا، اور شفٹ آف پاور فرام ویسٹ ٹو ایسٹ کا پروسیس بھی رک جائے گا، کنٹرول ہو جائے گا۔ گویا یہ پورے ایسٹ پر اٹیک ہے، امت مسلمہ پر اٹیک ہے، اور جہاں نے اپنا تمام اسلامی ممالک پر اٹیک ہے۔ لہٰذا اس وقت ایران ایسٹ کے ڈیفنس کی فرنٹ لائن ہے، مسلم ممالک کو ٹوٹنے سے بچانے کی ڈیفنس فرنٹ لائن ہے، فرنٹ ڈیفنس لائن ہے، اور مسلم امہ کے ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کی بھی ڈیفنس کی فرنٹ لائن ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا یہ جو ہمارے عرب ممالک کے اندر جو اڈے بنائے تھے امریکہ نے، کس لیے بنائے تھے؟ ان کے دفاع کے لیے نہیں، اسرائیل کے دفاع کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اس خطے کو توڑنے اور پھوڑنے کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے۔
ابھی وہاں پر مذاکرات ہو رہے ہیں. پہلی بار بھی جب اٹیک ہوا مذاکرات ہو رہے تھے اور اسی دوران اٹیک کر دیا. ابھی بھی آپ اگر دیکھیں عمان کے وزیر خارجہ کا بیان جب دوسرا تیسرا دور ختم ہوا مذاکرات کا تو اس نے بہت اچھی رپورٹ کیا کہ ماشاءاللہ بڑی پیش رفت ہو رہی ہے. وہ گیا امریکہ, وہاں کے وائس پریزیڈنٹ سے ملا, اس کو بھی رپورٹ دی کہ ماشاءاللہ بہترین سلسلہ چل رہا ہے. لیکن اچانک اٹیک شروع ہو جاتا ہے اور بدترین اٹیک شہروں پر, جگہوں پر ہر طرف اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسکول کے بچے 100 بچیاں چھوٹی پرائمری اسکول پر مارتے ہیں, اسکول کے ٹیچر بھی ساتھ ماری جاتی ہیں. 180 کے قریب بچیاں ماری جاتی ہیں. اتنی درندگی ہے. غزہ پر تباہی بربادی انہوں نے کی, امریکہ نے ساتھ دیا.